آج میرے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ میں اپنے اس آبائی یونیورسٹی میں مجھے دوسری دفعہ موقع مل رہا ہے لیپ ٹاپ اسٹوڈنٹس کو دینے کا، اور آج پھر دوبارہ موقع مل گیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت جن بچوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، میں ان سب کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ صرف وہ لیپ ٹاپ کی مد میں نہیں، وہ جس طرح آپ کو ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھ لیا، کئی پروگرام چل رہے اور وہ بھی میرٹ کی بنیاد پر چل رہے، آپ کی روزگار کے لیے، آپ کی مستقبل کے لیے۔ یہ چیز بھی نہیں، وہ جو پی ایم ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے آپ نے دیکھ لیا، اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں، اس کے ممبر بن سکتے ہیں، اور وہی بھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی چیزیں لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر مل بھی رہے اور آئندہ ملتا بھی رہے گا۔ اس طرح سپورٹس کی بات ہوئی، دوسرے ایونٹس کی بات ہوئی، وہی یا چل بھی رہے، میں نے ان سے پوچھ لیا، اور کئی ہمارے اسٹوڈنٹس میں کام بھی کر رہے۔ یہ بھی بات اس کے ساتھ کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، اس میں بھی بہت بڑی ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ بھی ابراڈ جائے، ان کو اسکالرشپ مل جائے۔ تو اسی بنیاد پر میں نے جو ہے ابھی چیک کیا تو یہاں سے بھی 10 کے 15 جو ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں وہ پی ایچ ڈی ہے، اور اس کے لیے باہر انشاءاللہ تعالی مفت جائیں گے اور وہی سے نالج حاصل کر کے یا آئیں گے اور آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے اور یا آپ کے بہتری کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ اس طرح ہر فیلڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ وہی اگر ہم قومیں بنانا چاہتے، اپنا مستقبل مضبوط کرنا چاہتے، تو یہ آپ ہی لوگ یا آپ آئیں گے، کوئی یا سیاست دان بنے گا، آپ کو اس ملک کو رن کرنا ہے، کوئی فوج میں ہوگا، کوئی خاکی وردی پہنے گا اپنے بارڈرز پر اور یا اندر رہ کر وہی کرے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی بزنس مین بنے گا بہت بڑا۔ تو آپ اصل میں اگر آپ پر ہم جتنا انویسٹ کر سکے تو وہ کم ہے، اور یہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ویژن، اس کا سوچ، اس کا فکر ہر فیلڈ میں جتنا ہو سکتا ہے وہ دے رہا ہے، اور ٹاپ پریارٹی پر یہی رکھ رہا ہے کہ جو ہماری فیوچر اور مستقبل میں اس میں کوئی اس طرح رکاوٹ نہ آ جائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مل جائے اور وہ آپ کو ملتے بھی رہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی، میرا تعلق اس خطے سے ہے، اور مجھے وہی دن بھی یاد ہے، آج میں چار باغ میں کھڑا ہوں، خاص کر رہائی کی بات کروں گا۔ آپ کی فرض یہی بھی بنتی ہے کہ آپ اس کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھے، میں اگر آپ کے سامنے موجود ہوں تو میں نے خود بھی 7 دفعہ موت دیکھی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اپنی ہسٹری بھی معلوم ہونی چاہیے سب کو، آپ اسٹوڈنٹ کو کسی کا کیا تاریخ رہا، آپ کو کسی کا کیا رول رہا، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ چاہیے کہ سوات میں وہ حالات ہم نے دیکھے کہ یہاں بالکل دہشت گردوں نے قبضہ کرا دیا اور کسی کو گھر سے نکلنا ناممکن تھا۔ آپ کی اس طرح بیٹھنا یہ خواب سے کم نہیں ہے اس زمانے میں، یا آنا بھی خواب سے کم نہیں ہے۔ مگر وہی میں یہاں کی جو ہمارے عوام ہیں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، انہوں نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی اس کے خلاف، دہشت گردی اور اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ اور میں اس افواج پاکستان کا آج اگر ذکر نہ کرو، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہم نے دیکھ لیے، اس افواج پاکستان کا بھی ہمیں شکریہ ادا کر لینا چاہیے، وہ خاکی وردی والوں کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ، وہ بھی جنگ ہمارے ساتھ لڑتے رہے اور آخر میں یا امن آیا اور پیس آیا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، کوئی ہسٹری کے پی ایس کا واقعہ ہوا، آپ کی طرح اسٹوڈنٹس آرمی پبلک سکول میں، اور اسی دن میں خود بھی جب اسپتال سے جا رہا تھا اور راستے میں مجھے بھی بم رکھا گیا اور میرے کئی لوگ اس میں شدید زخمی ہوئے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے۔ اسی طرح حالات تھے، اس طرح ماحول تھا، مگر سب نے مل کر اور وہی اس کا مقابلہ کیا، ایز اے نیشن مقابلہ کیا۔ اس میں یہ نہیں ڈالا ایف ان بٹ
اعتراض کرنا ایک پر دوسرے پر، مگر ساری ایز اے نیشن ہم سامنے آئے. مجھے وہ دن بھی آئے کہ ایک اے پی سی کا اجلاس وہی پشاور میں اگلے دن رکھا گیا، اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ آئے اور تمام پارٹیوں کے لوگ بھی آئے، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بن گیا، اور اس کے تحت ہم دیکھ لیں کہ امن آئے، پیس آئے، اور پھر ہم اس کے قابل ہو سکے. میں اگر یہاں سوات میں کھڑا ہوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کہنا چاہتے ہو، وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے ہسٹری اور تاریخ بھی دیکھیں، اپنے ماضی بھی دیکھ رہے کہ ہم پر کیا کیا گزرا ہے اور کیا کیا گزرنے والے، کیا کیا رول رہا. وہ دن بھی ملا کہ ہم یہاں سے آئی ڈی پیز بنے، مہاجر بنے، اپنے گھروں میں پوچھ لے اپنے پیرنٹس سے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ کیمپوں میں وہی لوگ جنہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر کے فیمیل یا دوسرے لوگ گھر سے باہر نکلے، وہ اپنے گھر باہر چھوڑ کر یہاں سے باہر گئے اور مختلف جگہوں میں وہی کیمپوں میں رہے. مگر آخر میں سب کی محنت اور یونٹی سے پھر یہاں ایک امن آیا اور پیس آیا جو آج ہم دیکھ رہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو قائم دائم رکھنا ہے. ہمیں بھی یہ بھی احساس ہونا ہے کہ اگر ابھی ہم سے کئی گنا بڑا ملک انڈیا، آپ دیکھ رہے کئی گنا طاقتور ملک، ہم سے 20 گنا زیادہ طاقتور ملک، اس کے ساتھ ہر چیز ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ ہم ان کے سامنے ہضم نہیں ہو رہے. وہ کہتا ہے کہ کون سا موقع آئے گا کہ ہم اس کو اسی طرح ڈائجسٹ کرا دے، ختم کرا دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے. مگر اس کے لیے بھی وہی افواج پاکستان آپ نے دیکھ لیا جو معرکہ حق ہوا، جو جنگ ہوا، اور 4 دن میں اس خاکی وردی والوں نے اور افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں یہ سب کچھ میں نے دیکھے. میں خود بھی بارڈر پر تھا، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. جب جنگ ہو رہا تھا میں خود بھی آزاد کشمیر کے بارڈر پر تھا، ہسٹری تاریخ دیکھے، اور میں نے وہی ان کا جو جذبہ دیکھا، اس جذبے کا جواب ہی نہیں تھا، اور اس جذبے سے اس ملک کو اس طرح شکست دے دیا. اس جذبے سے، جذبہ ایمانی سے وہ ہمارے افواج بھی اور وہی بھی یار پلیزر ہے، تو وہی افواج پاکستان اور ہماری قوم مل کر ایک جذبے سے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے. آپ ہمارا ایسٹ ہے، آپ مستقبل ہے، آپ کو ہر چیز دیکھنا چاہیے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر انڈیا اس طرح آتی اور یا قبضہ کرتا تو آج یہ فنکشن نہیں ہونا تھا، آج آپ کے پڑھنے کے لیے یہ سب کچھ بند ہونا تھا، کلوز ہونا تھا. آپ کا فیوچر جو آپ مختلف جگہوں میں دیکھ رہے ہیں وہی کیا ہو رہا ہے، وہی غزہ میں کیا ہو رہا ہے، وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہم یہاں سے پاکستانیوں سے بھی وہی بنائے، مگر اس کی ہمت سے اور دلیری سے وہی چیز نہیں بن سکا، اور وہ اس میں الٹا پنس گئے. اور ابھی جو پاکستان کی وقار میں اضافہ ہوا ہے، یہ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہوا ہے، کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہوا ہے، وہ ہر ایک پاکستانی کے لیے ہوا ہے. میں ہر جگہ جاتا ہوں، ہر ملک میں، ہم پہلے بھی جایا کرتے تھے وہی دیکھتے تھے، اور اب بھی جس ملک میں جاتے وہی پاکستان کی آپ دیکھتے کہ اس معرکہ حق سے پہلے 10 مئی سے پہلے کیا تھا، اور اس کے بعد وہی سبز پاسپورٹ جو آپ اور ہم سب اس کے مالک ہیں، اس کے وارث ہیں. آپ کسی جگہ جاتے ہیں، ہمارے لیڈر جاتے ہیں، وہی آپ نے دیکھ لیا پرائم منسٹر کا کہ فضاؤں میں بھی اس کا استقبال ہوتا رہا، آسمان میں بھی آپ دیکھ رہے کہ کس طرح، اور اندر بھی، اور جو بھی آپ جاتے ہیں باہر وہی سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے پہلے جو سوچ تھا وہ چینج ہو گیا، وہ تبدیل ہو گیا، اور آپ آج سبز پاسپورٹ کی عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوا. دوسرے نے بات کی سپورٹس کی، جم اور دوسرے چیزوں کی، اس کی بھی اگر یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی وہی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو زیارت، جو جتنے اختیارات، جتنے فنڈز تھے، میکسیمم فنڈ یا صوبوں میں آ رہا ہے، مرکز میں کچھ اتنا رہا نہیں، وہ بہت کم رہا، بقایا سارا ڈیولوشن ہو گئے اور صوبوں میں چلا گیا، ایجوکیشن بھی ہر چیز، اور وہی اس کو ڈائریکٹ فنڈنگ آتی ہے. یہ فنڈنگ اس طرح بات نہیں، یہ صوبے مرکز کی آپ سمجھے، جو پورے پاکستان میں ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے، لوگ دیتے ہیں، وہی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے،
اور پھر اس کے آگے صوبے میں تقسیم ہوتی ہے. تو ہر صوبے کو یہ اگر ہم پنجاب میں کام دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اور کوئی چیز آ گئی, ان کو وہی اپنا حصہ مل رہا ہے اور وہی حصہ اپنے عوام پر استعمال کر رہے ہیں, اور ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی یہ کام ہو رہا ہے یا کیوں نہیں ہو رہا ہے, تو یا وہی حصہ ہمارے صوبے کو بھی ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے. یہ بالکل اس کو ہر ایک چیز پر اس طرح بات نہیں کر لینا چاہیے, لوگوں کو گمراہ نہیں کر لینا چاہیے. میں یہ چیلنج کہتا ہوں کہ مجھے 1 مہینے کا پہلا ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارا حصہ تھا کے پی کے کا. ایک تو ہمارا ایک کلیم دعویٰ ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ اتنا ہونا چاہیے, فلائی اتنا ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, وہ چلتا رہے گا ہر دور میں, ہم بھی کہیں گے جب آتے ہیں اپنے لیڈرشپ. مگر جو ہمارا حصہ ہے تو وہ ہمیں ہر باقاعدگی سے 15 دن بعد ہر صوبے کو باقاعدگی سے مل رہا ہے. تو اس طرح ایجوکیشن کی وہی زیادہ چیزیں صوبے کے ساتھ میکسیمم آئی ہے, مگر جو کچھ مرکز میں رہ گیا ہے تو میں اس سے ہوتے ہوئے آپ کے اسپورٹس کا بھی آپ بنائیں, PC1 بنائے بھیجے, اور یہ اس کا تو میں خود ڈیمانڈ آڈیٹوریم کا رکھوں گا, اور اس کے لیے بھی ایک PC1 بھی چاہیے کہ اس کی کتنی کاسٹ آئے گی, کتنی آئے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہم اپنا مدد ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے, اور میں نے آپ کو وہی اصل بات بھی بتائی کہ جب بھی آپ کی بس چلتا ہے تو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کو میکسیمم کر لینا چاہیے. یہ چیزیں آنے جانے, ایک دن آپ کے ساتھ یہ طاقت ہو آپ کے زبان میں کہ آپ بہت کچھ کر سکوں گے, آپ کے ایک بات سے, آپ کے ایک لکھنے سے. دوسرے دن آپ کے ساتھ کچھ ہی نہیں ہوگا, وہی اختیار آپ کے ساتھ ہوگا نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو آپ کیوں استعمال نہیں کرتے اپنے مخلوق کے اور اس کی بہتری کے لیے. یہ دنیا سارے آنے جانے والی چیزیں ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی دیکھا, صبح ہے شام نہیں ہے. تو وہی اس جذبے کے تحت میں بالکل آپ سب کا اپنے آپ کو آپ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں. آپ سب کا اپنا نمائندہ بھی سمجھتا ہوں. آپ کا میں نے ووٹ لیے نہیں لیے, میں آپ کا ممبر نہیں, میں آپ سب کا اپنا بھائی سمجھتا ہوں. آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں میری بس میں چلی, میں نے کبھی کسی بندے سے اپنے دفتر میں نہیں پوچھا کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے اور آپ کہاں سے ہے. جو بھی آتا ہے اور میرے بس کی ہو میں کہتا ہوں چلو بات کریں, اس پر ٹائم ضائع نہ کریں. تو وہی ہمارا سوچ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہے گا. تو آپ سب کی بہت مہربانی کہ ہم اس تقریب میں ابھی آپ کو چند لیپ ٹاپ, میں خود بھی یہ میری خواہش ہے کہ اپنے ہاتھ سے دے دو. بقایا ہمارے HEC کے افسران اور وہی دوسرے لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سارے بیٹھے ہوئے یا یونیورسٹی کے سٹاف کے ساتھ مل کے وہ ہر ایک کو اس میرٹ اور لسٹ کے بنیاد پر آپ کو لیپ ٹاپ دیے جائیں گے 785, اور وہی جس کی نام ہے اس کو ضرور ملے گا. آپ پر تھوڑا انتظار ہوگا مگر آپ کو وہی لیپ ٹاپ آج لے کر اپنے گھر جانا چاہیے. تو آپ کو پھر مبارک ہو اور بہت مبارک.